تحریک آزادی کا مقصد کیا تھا؟ تحریر مناہ النعیم لالہ موسیٰ۔ وطن عزیز پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کا قیام تاریخ انسانی کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ لاکھوں عصمتیں لوٹی، لاکھوں گھر جلے، کوئی بڑا ہی عظیم جذبہ تھا جس کے لیے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، اتنا اثار کیا، جس کی تاریخ عالم میں مثالیں خال خال ہی ملتی ہیں۔ پاکستان کے قیام کے کئی اغراض و مقاصد تھے، جن میں سر فہرست اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش، اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ، دو قومی نظریے کا تحفظ، مسلمانوں کی آزادی، ہندوؤں کے تعصب سے نجات، کانگریس سے نجات، انگریزوں سے نجات اور پرامن فضا کا قیام تھے۔ تحریک آزادی کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور بحیثیت قوم ان کی شناخت کو منوانا تھا، جس کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا قیام از حد ضروری تھا۔ پاکستان محض اور صرف معاشی مفادات کے حصول کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اسے مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ آزادی کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آزاد ہونے والی قوم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اپنے نظریہ حیات کے مطابق گزار سکے۔ تصور پاکستان دراصل ایک خاص نظریہ حیات سے جڑا ہوا ہے، اور وہ نظریہ حیات اسلام کا نظریہ حیات ہے، اور اسی نظریے سے پاکستان کی بنیادوں کو سینچا گیا ہے۔ مسلمانان ہند کی سالہ سال کی قربانیوں اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز بصیرت کا ثمر تھا کہ ہندو اور انگریز کے تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود بہت کم عرصہ کی جدوجہد کے بدلے ریاست مدینہ کے بعد دنیا کی پہلی نظریاتی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ ہر بڑی تحریک کا ایک مفکر ہوتا ہے۔ ہماری تحریک کا مفکر اقبال رحمۃ اللہ ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے زندگی کے ہر مرحلے پہ عملی، فکری دونوں لحاظ سے جاندار کردار ادا کیا اور قوم کی ایک واضح سمت میں رہنمائی کی۔ تحریک آزادی کا مرکز و مقصد یہی تھا کہ مسلمان اپنی زندگیوں میں دین اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت دین اسلام کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں۔ جس نے آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہوئے اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ظلم و ستم سے نجات دین اسلام کی بدولت ملی ہے، اور اس آزادی اور خوشحالی کی ضمانت بھی دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔